دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر آج انیس ہوتے تو میں داد دیتا انہیں اور کہتا کہ آئے آپ یہ جو بیوہ کے لیے رانڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ بدل دیجئے، آپ بیوہ کہا کیجئے، رانڈ کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ مان لیتے دعا دینے کے ساتھ۔ یہ جو آج خود ساختہ انیسیے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ انیس انیس تھے، انیس آسمان سخن تھے، انیس آسمان سخن تھے۔ انیس کے بعض اشعار ایسے ہیں جو بہت سے انیس پرست، خود ساختہ انیس پرست، اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے۔ اور اس فقیر نے الہ آباد میں، لکھنؤ میں اور نہ جانے کتنے مقامات پر انیس کے ایک شعر پر پوری 1.5 2 گھنٹے کی تقریریں کی ہیں۔ آپ نے ہماری زبان سے انیس کو سنا نہیں تو آپ کو انیس سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ارے آپ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو انیس کے مرثیے صحیح پڑھ نہیں پائیں گے۔ آپ کیا جانیں انیس کی عظمت کیا ہے، انیس کی زبان کیا ہے۔ علمی گفتگو کا معیار الگ ہوتا ہے، قوم کو زندہ کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم سے بھیک مانگنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم کو بلند کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے۔ جوانوں کو شاعری اور خطابت کی افیم نہ کھلائیے، جوانوں کو انقلابی شاعری اور علمی گفتگو کا انداز سکھائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے وہ ہیں جن کی وجہ سے کارل مارکس یا کسی مارکسسٹ نے کہا تھا کہ مذہب تو افیم کی گولی ہے۔ حقیقت میں اسلام افیم کی گولی نہیں ہے، مگر کتنے مذہب ہیں دنیا میں جو افیم کی گولی ہی ہیں یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ارے کوئی انیس شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، کوئی اقبال شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، ہم دیکھیں تو صحیح اقبال کا کلام صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح اعراب کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں آپ یا نہیں؟ دبیر علیہ الرحمہ، اس فقیر نے انیس پر کتنے سیمینار کرائے ہیں آپ کو خبر نہیں، کتنے مقالے لکھے ہیں آپ کو خبر نہیں، دبیر پر کتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کو خبر نہیں، لیکن دبیر کے یہاں جو لغزشیں ہو گئیں اور جس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا، اس کو نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آج بنا اختصار پر نہیں ہے۔ آج بنا اختصار پہ نہیں، درمیان میں پڑھوں گا، پھر فضائل پڑھوں گا، پھر مصائب پہ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ضبط کرنا، ضبط کیجئے گا۔ مرزا دبیر علیہ الرحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بلند شاعر ہیں، مگر انسان ہیں، جبرائیل نہیں ہیں۔ آپ کس چیز کی پرستش کر رہے ہیں؟ کس چیز کی پرستش؟ مجھے تانا دے رہے ہو، مجھے ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک علمی معمولی سی خدمت ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر ایک کتاب لکھی تھی، جس میں میر انیس کی تھوڑی سی تعریف کی اور مرزا دبیر کی بہت مذمت کی انہوں نے۔ سب کو بری لگی اور میرے دل کا زخم بھی یہی تھا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اچھا، میں دبیر پہ 1000 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں، مگر میں جب بھی لکھوں گا تو کیا کہلائے گی وہ کتاب؟ ارے شیعہ ہیں، ذاکر ہیں، انہوں نے مرزا دبیر کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، میری یہ آرزو تھی کہ خود شبلی اکیڈمی دارالمعارف اعظم گڑھ سے، جہاں سے موازنہ انیس و دبیر چھپی تھی، وہیں سے مرزا دبیر کے دفاع میں کوئی کتاب چھپے۔ اس کے لیے میں نے گزارش کی اپنے مرحوم دوست، خدا ان کی مغفرت فرمائے، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، اہل سنت والجماعت عالم، شبلی اکیڈمی کے ڈائریکٹر،
رسالہ المعارف کے مدیر، اسکالر، عالم، اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم، ادیب، صاحب قلم. میرے ان کے مراسم تھے. میں انہوں نے مرزا دبیر اور میر انیس پہ سیمینار کیا اور دہلی میں بلایا اور گزارش کی کہ انہوں نے ایک مقالہ پڑھ دیا. جب مقالہ پڑھ دیا تو میں نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ ایک مقالہ یہ پھیل کے ایک کتاب بن جاتا. آپ خود ایک پوری کتاب لکھیے مرزا دبیر پر اور اپنے ادارے سے شائع کیجیے، اور اس کتاب کی اشاعت کا یا جو بھی مصارف ہوں گے، جو بھی حق الزحمہ ہوگا. یہ کہنے کی بات نہیں تھی مگر کہہ رہا ہوں کہ کام اس سے شاید آپ حضرات کے ذہن میں یہ آ جائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا کہ حق التصنیف، ہدیہ، نذرانہ، طباعت کا خرچ سب یہ فقیر دینے کو تیار ہے، اور کچھ ان کی نظر کر بھی دیا. اور وہ مرد خدا اپنی زبان کا پکا، اس شخص نے پوری کتاب لکھی، اور وہ کتاب آج اسی ادارے شبلی اکیڈمی سے چھپ کے سامنے آ چکی ہے. کس کے دفاع میں؟ دبیر کے دفاع میں. پوری کتاب چھپ کے آئی، موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیے. اور فرما رہے ہیں انیس پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، دبیر پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، اور انیس اور دبیر پر نہ جانے کتنے لوگوں کو مضمون لکھ کے دیا ہے کہ تم پڑھو. میں نے مقالہ لکھ کے دیا، اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک صاحب مقالہ پیش کر رہے ہیں اور میں نیچے سے واہ واہ سبحان اللہ کر رہا ہوں. واہ کیا آپ نے انیس کی تعریف کی ہے، کیا دبیر کی تعریف کی ہے. مقالہ میرا ہی پڑھ رہے ہیں اپنے نام سے. آپ کو معلوم نہیں معاشرے کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ اپنے میراث کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ میراث کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کو اس ماضی کی میراث سے برتر مقام تک لے جانا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس اب گفتگو سمیٹ دوں. آپ میں سے یہ جملہ میرا ہے اور نہ جانے کتنی بار ممبر سے کہہ چکا، اور یوٹیوب پہ موجود ہے پہلے سے تقریر. جو صرف اپنے مطلب کی سنتے ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے. مخلص نہیں. میری تقریر آج سے شاید 10 12 15 برس پہلے یوٹیوب پر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہوگی. لکھنؤ میں کہا تھا، کہیں اور نہیں، جہاں لکھنؤ کے ذاکرین و علماء ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ اگر کوئی عالم، ذاکر، ذمہ دار، خطیب موجود نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ میر انیس و مرزا دبیر کا مرثیہ ہی پڑھا جائے. اس لیے کہ وجہ بتائی تھی، اس لیے کہ میر انیس علیہ الرحمہ اور مرزا دبیر نے نہ صرف اپنوں کو، صرف شیعوں کو نہیں، جب وہ ممبر پہ آ کے مرثیہ پڑھتے تھے تو مسلمان اور ہندو اور عیسائی سب بیٹھ کے مرثیہ سنتے تھے اور سب فیض حسینی لے کے جاتے تھے. آج کا ہمارا جاہل لطیفہ گو ذاکر اپنوں کو سمیٹ نہیں سکتا، غیروں کو کیا پیغام پہنچائے. اپنوں کو جمع نہیں کر سکتا تو دوسروں تک کیا اہل بیت کا پیغام پہنچائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ مرثیہ پڑھا جائے، انیس کا مرثیہ پڑھا جائے، دبیر کا مرثیہ پڑھا جائے، تحت اللفظ مرثیہ پڑھا جائے. تحت السوز خانوں کی تربیت اور تحت اللفظ مرثیہ خانوں کی تربیت کے ادارے قائم کیے ہیں میں نے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ اپنی نگرانی میں تحت اللفظ مرثیہ خانی کی تربیت دلوائی ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں اگر ان بزرگوں سے چوک ہو گئی ہے تو ہم کہیں سے دہراتے رہو. اچھائیاں دہرائی جاتی ہیں، غلطیاں نہیں دہرائی جاتی. اب سن لیجئے ایک مثال. آج جی چاہتا تھا کہ میں کتاب لے کے آؤں اور وہ بند پڑھوں آپ کے سامنے اور پھر کہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا. میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے گا. اللہ زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے ڈاکٹر ہلال نقوی کو. بہت بے جگری کے ساتھ مرثیے کی خدمت کر رہے ہیں، تخلیقی سطح پر بھی
اور تحقیقی سطح پر بھی بہت کام کیا انہوں نے. اللہ انہیں 110 برس کی عمر عطا فرمائے. مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے مرثیوں کا ایک انتخاب بھی چھاپا, بڑی خدمت ہے, مگر اس میں ایک مرثیہ ایسا بھی ہے جس میں چند بند ایسے ہیں جو میرے تبصرے کے بغیر کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی کسی خاتون کو بیٹھال کے سنا دو تو اسے بھی اعتراض ہوگا کہ ہاں یہ کیا کہہ دیا. کیا کہہ دیا میں بتاتا ہوں, ضبط کرنا عزیزوں. 10 محرم گزر چکی, 11ویں کی صبح آ گئی. اب 11ویں یا 12ویں کی ایک روایت وہ بیان کر رہے ہیں, اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس صحرائے کربلا میں, اس مقتل میں ایک کارواں آ کے رکا, اور یہ کارواں جب رکا تو اس کارواں میں جو کارواں سالار خاتون تھیں غالباً ایک, وہ انہوں نے دیکھا کہ مقتل ہے, خون کی بو آ رہی ہے, ہولناک منظر ہے, پورے مصائب کے بیان ہیں یہاں. لیکن اس کے بعد جب شام ہوئی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ گر گیا, ایک پردہ پڑ گیا, اور اس کے بعد آسمان سے سواریاں اتریں, اور آسمان سے سواری اتری, اس میں بی بی زہرا تھیں اور بیویاں تھیں. اب بی بی زہرا کا بین امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر ہے. اچھا یہ بین کیسا ہونا چاہیے ذرا سننا, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, پڑھ لینا پھر گفتگو کرنا. کہتے ہیں ہائے حسین, تمہیں میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ میں نے تو زینب سے تاکید کی تھی کبھی بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا. ہائے زینب نے ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو تمہاری یہ حالت کیسے ہوتی؟ میں تو واپس جا کے رسول مختار سے اب زینب کی شکایت کروں گی. یہ مکالمہ میں مختصر, بس اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے دہرانے کی, جو انہوں نے 4-6 بند لکھے ہیں. آپ میں سے کون صاحب ذوق, صاحب ولا, صاحب عشق, صاحب ذوق شعری کون ہے جو اس جملے کو قبول کر لے؟ بی بی فاطمہ کی بھی توہین ہے. بی بی فاطمہ 11 محرم تک بے خبر تھی کہ حسین پہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس کی وجہ سے ہوا اور کس کے سبب سے ہوا, اور سارا الزام کہ آقا حسین کا لاشا پامال ہو گیا. کیوں پامال ہوا؟ اس لیے کہ زینب نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ جملہ تم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور گلا ہے, ہائے زینب سے میں نے کہا تھا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. میں جو کچھ شاعری ہوتی ہے نا وہ زمانے کی سماجیاتی, تم حسین کا ساتھ نہ چھوڑا, مگر حسین کا ساتھ زینب نے بھی چھوڑ دیا. تب تو یہ منزل آئی, تب تو یہ مصیبت ہوئی. اور یہیں تک نہیں, میں واپس جا کے رسول سے, اپنے بابا سے زینب کی شکایت کروں گی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, قیامت تک میں دبیر علیہ الرحمہ کے لیے استغفار کرتا رہوں. کیا اس مرثیے کو بھی ہم انڈورس کر دیں؟ ہے اجازت آپ میں سے کسی کی؟ ہے مرثیے میں موجود؟ اب اگر میں کہوں کہ گزشتہ 200 برس 250 برس سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے سرمایہ ادبی کا محاسبہ نہیں کیا, ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے, اور کرنی ہے ترقی نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور جب لفظ ترقی کہہ رہا ہوں تو صرف دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں, کس شعور, کس جذبے, کس تہذیب اور کن اخلاقی اقدار کے سہارے سے امام زمانہ کا استقبال کرنا چاہتے ہو. اس شعور کے ساتھ امام زمانہ کا استقبال کرو گے, اس قسم کی پوئٹری کے ساتھ, اس قسم کی تھنکنگ کے ساتھ, اس قسم کی تخیل کے ساتھ, یہ کوئی کارنامہ ہے؟ امام زمانہ کا استقبال کرنے کے لیے بلند ہونا ہوگا یا نہیں؟ ہر اعتبار سے بلند ہونا ہوگا. کل جو ہمارا معیار معرفت تھا آج اس سے بہتر ہونا چاہیے, اور آج جو معیار معرفت ہے کل آنے والے کل میں اس سے بہتر ہونا چاہیے. نہیں, جمود کس لیے ہے؟ تنقید نہیں سنیں گے. تنقید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے تنقید تخریبی, بگاڑنے کے لیے,
ایک ہوتی ہے تنقید تعمیری، معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، فن کی تعمیر ہوتی ہے، سماج کی تعمیر ہوتی ہے، نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے. جمود کا درس دوں آپ کو، اب سنیے میر انیس کا ایک مطلع، سنتے رہے ہوں گے ہمیشہ، آج مجھ سے سن لیجئے. سوزخانی میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ سلام، لیکن لوگ سر دھنتے ہیں اور فوراً گریہ شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے مزاج کیا ہے، جیسے ہی سوزخان مطلع شروع کرتا ہے گریہ شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اس مطلع میں مصائب نہیں ہیں، مصائب بعد میں اشعار ہیں، بعد کے اشعار میں مصائب ہیں. مطلع میں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بات. اور میر انیس کے اس مطلع کے لیے میں 10-20 برس پہلے مقرر کہہ چکا ہوں اور محفوظ ہوگی یہ تقریر. پروفیسر شمس الرحمن فاروقی مجلس میں موجود تھے، پروفیسر گوپی چند نارنگ مجلس میں موجود تھے. اس وقت ان بزرگوں کی موجودگی میں عرض کیا ہے کہ پوری اردو شاعری کی فلسفیانہ شاعری ایک طرف اور میر انیس کا یہ 2 مصرے ان کے یہ مطلع ایک طرف. یہ مطلع سن کے جو آپ روتے ہیں یہ فلسفیانہ اور حکیمانہ مضمون پر حامل ہے، اور اتنا لطیف اتنا عظیم مطلع کوئی فلسفیانہ ڈھونڈے سے ملے گا؟ کیا ہے مطلع؟ سب کو یاد ہوگا، آپ سب کو یاد ہوگا، اتنی بار آپ نے سنا ہے. تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. یہ مصیبت کا بیان ہے. تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں. سچا یقین و ایمان ہوگا امام پر تب نہ مطلع اچھا لگے گا. امام کی معرفت ہوگی، امام کے بارے میں سوچتے رہو گے تب نہ اس مطلع میں نظر آئے گا کہ امام کے بارے میں کیا کہا گیا. امام کی طرف سے غافل لوگوں کو اس مطلع میں کیا نظر آئے گا؟ امام زمانہ امام غائب ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے جسم میں ہماری روح غائب ہے. روح کا تو انکار کرتے نہیں، امام زمانہ کا انکار کر دیتے. آپ کے جسموں میں روح ہے نہیں ہے؟ یہ بے روح مجمع بول رہا ہے کیا؟ ہر ایک کے جسم میں روح ہے. ظاہر ہے کہ غائب. ارے روح ہے اور غائب، نزدیک ہے اور غائب. یہی روح آپ کے بدن کو جلائے ہوئے ہے، یہی روح آپ کی آنکھ کو روشنی دے رہی ہے، مگر یہ آنکھ اس روح کو دیکھ نہیں سکتی. تمہاری ان آنکھوں میں روشنی کس وجہ سے ہے؟ روح ہے تب نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، آنکھوں میں روشنی ہے. روح ہی اس آنکھ کو بیدار رکھے ہوئے ہے، روح ہی اس آنکھ میں روشنی پیدا کر رہی ہے. روح کی وجہ سے آنکھ زندہ ہے اور یہ آنکھ روح کو دیکھ نہیں سکتی. اور نہ دیکھنے پر آپ روح کا انکار نہیں کرتے، امام زمانہ کو نہ دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. روح یا جان، روح کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جان. روح کے لیے روح عربی کلمہ ہے اور جان فارسی کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا. اردو میں ہے کیا؟ اردو میں سب، اردو عربی فارسی ہندی سنسکرت دنیا بھر کی زبانوں سے قرض لے لے کے ہم نے اردو بنا لی. اب الحمدللہ اردو ایک مستقل زبان ہے، یہ الگ فلسفہ ہے. اب اس جملے کو کوئی کاٹ کے کہے کہ یہ اردو کے مخالف ہیں، اس کا ذوق.
بھی آپ منہ پہ تالے تو ڈال نہیں سکتے. اور بہت سی مخلوقات ہیں جو بے سبب ہی بولا کرتی ہیں راستوں میں ادھر ادھر, آپ ان پہ دھیان بھی نہیں دیتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بہت سی مخلوقات ہیں, بہت سی مخلوقات راستوں میں ادھر ادھر آوازیں آتی رہتی ہیں. اڑنے والی بھی بعض مخلوقات بولتی رہتی ہیں, مگر آپ کے کان پر گراں گزرتی ہے بات, آپ ان سے نہ جواب دیتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں. وہ اب کوئی توقع میں رہے کہ میں جواب دوں گا, نہیں, کوئی جواب کا سوال نہیں. جواب اسے دیا جاتا ہے جو تعلیمی ذوق رکھتا ہو, علمی ذوق رکھتا ہو, عرفانی ذوق رکھتا ہو, جو دنیا کی لذتوں میں مست ہو. ہم اسے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو جان لفظ ہے فارسی کا کلمہ, عربی کا کلمہ ہے روح. دونوں کے لیے ایک لفظ اور ہے فارسی میں رواں, روان. روان بھی روح کو کہتے ہیں. اسی لیے اساتذہ کے درمیان یہ بحث تھی کہ روح رواں یہ ترکیب درست بھی ہے یا نہیں. روح رواں کہا جائے یا روح رواں, بیچ میں واو عطف لایا جائے, اور دو مترادفات. یہ سب بحثیں ہیں کتابوں میں, چونکہ رواں کے معنی بھی روح کے ہیں اور روح کے معنی تو روح کے ہی ہیں. تو اب روح و رواں کہیں یا روح رواں کہیں ہیں. اور رواں کس معنی میں یہاں لیں, وہ روانہ ہونے کے معنی میں یا روح کے معنی میں, یہ سب بحثیں ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, تو جان, اچھا یہ روح ہو یا جان ہو یا روان ہو, اس کی تصویر کوئی کھینچ سکتا ہے؟ بھئی یہ جو آئینے میں شکل نظر آتی ہے آپ کو, شکل ہے لفظ اصل میں. یہ جو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے, یہ آپ کی اصلی شکل نہیں ہوتی. آئینے میں جو آپ چہرہ دیکھتے ہیں, یہ آپ کی اصلی شکل نہیں ہے. یہ تو آپ کے بدن کی شکل ہے. آپ اور آپ کا بدن دو چیزیں ہیں. آپ اور آپ کا بدن دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے بدن کی شکل نظر آتی ہے. بھئی اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو آج کل تو ہارٹ تبدیل ہو جاتا ہے. دل کا کامیاب آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. بس اب تو سینکڑوں ہزاروں میں ہو چکا ہے نا پوری دنیا میں. اگر یہی دل آپ ہیں تو دل بدلنے کے بعد پھر آپ کہاں ہیں؟ یہ قلب صنوبری, یہ جسم میں خون پھیلانے کے لیے جو ایک پمپ لگا دیا ہے, اس کو آپ قلب سمجھتے ہیں. یہ آپ ہیں, یہ آپ ہیں, یہ تو بدل گیا. اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے, تو یہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ سب کہتے ہیں دل میں ہوتی ہے. اب وہ جناب والا, اب مثال دے دوں, مثلا کہ کوئی شخص ہے, اس کو اپنے باپ سے محبت ہے, ماں سے محبت ہے, بھائی سے محبت ہے, اہل اولاد سے محبت ہے, بیوی سے محبت ہے, اور وہ گیا امریکہ, اور امریکہ میں اس کا ہو گیا کامیاب ہارٹ ٹرانسپلانٹ. اب وہ جس کا دل لگایا گیا اسے کتوں سے محبت تھی. اب یہ گھر واپس آئے گا تو کیا قیامت ہوگی؟ کتوں سے محبت تو بہت عام ہے وہاں. لوگ اپنی اپنی پراپرٹیز کتوں کے نام وصیت میں لکھ جاتے ہیں, ٹرسٹ قائم ہو جاتے ہیں. لوگ اپنی بڑی بڑی جائیدادیں کتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو اگر یہاں سے کراچی سے کوئی مومن گیا اور وہاں اس کا دل بدلا گیا تو کیا ہوگا حشر؟ سمجھ میں آ گئی نا مثال؟ اس کے معنی یہ دل جو ہے یہ آپ نہیں آئے. اب پہچانو اپنے آپ کو. اسی لیے اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ.
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا سمجھو اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو یہ آپ کو پہچاننے کے لیے شیشے کے آئینے میں چہرہ دیکھو گے یا ڈاکٹر سے جا کے پوچھو گے کہ ہمارا اندر کیا کچھ ہے بتائیے ذرا، تاکہ ہمیں معرفت ہو جائے کہ ہم کون ہیں؟ دل کے بارے میں بتائیے ہمارا دل کتنا بڑا ہے، پھیپھڑے بتائیے کیسے ہیں، دماغ کیسا ہے، ڈاکٹر بتائے گا۔ یہ آپ کا بدن ہے جس کی تصویر کھینچتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ روح کی تصویر کھینچی نہیں جا سکتی۔ انیس آپ کو مادی علائق سے مجرد بنا کے اس منزل تک لے جانا چاہتا ہے جہاں آپ تصور میں جاں کی تصویر کشی کر سکیں۔ تصور میں تصویریں جاں کھینچتے ہیں، یہ روح کی تصویر بنانا چاہتے ہیں انیس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امام کا تصور آ گیا ہے جو ہے مگر ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، صرف انیس کے ان 2 مصروں کی شرح میں کم سے کم 200 صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے، کم سے کم۔ یہ بھی انیس ہے، یہ بھی انیس ہے۔ داد دیتا ہوں تو انیس کو داد دیتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں تو انیس پہ کرتا ہوں، کوئی دوسرا اس لائق نظر نہیں آتا جس کو یہ تنقید کروں۔ انیس انیس ہے، اس فقیر نے کہا ہے انیس کی زمین میں۔ وہ ایک مرتبہ میر انیس علیہ الرحمہ نے ایک سلام کہا۔ جب وہ ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں نا بلا وجہ گروپس بن گئے، پارٹیاں بن گئیں، الگ الگ ہو گئے، بلا وجہ ایک گروہ انیس کا مخالف، ایک گروہ دبیر کا مخالف۔ اب میر انیس علیہ الرحمہ نے ایک سلام کہا، اور وہ سلام یہ تھا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ اور اس پہ شاندار اشعار ہیں ان کے۔ اس پر کسی مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے کسی نے ایک سلام کہہ دیا۔ جب کسی کی زمین اچھی لگتی ہے تب نہ سلام کہتا ہے آدمی، تو یہ ایک طرح سے خراج عقیدت ہے، اسے برا بھی نہیں ماننا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری زمین میں کسی نے شعر کہا۔ میر انیس علیہ الرحمہ کے آس پاس کے لوگ برا مان گئے اور انہوں نے تنقید شروع کی۔ یہ پورا معرکہ ہوا انیسیوں اور دبیریوں کے درمیان، یہاں تک کہ میر انیس علیہ الرحمہ کے بھائی نے بھی ایک سلام کہا اور کہا کہ بھلا تردد بے جا سے ان میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ یعنی ایک زمیندار زمین اٹھا چکا، اب اس زمین میں کوئی دوسرا شعر نہ کہے۔ اب یہ ایک صحت مند فکر نہیں تھی، یہ صحت مند فکر نہیں تھی تو ہم کہیں گے نہیں تھی۔ میر مونس اور میر انس کو بہت داد دیں گے، ہر چیز میں تعریف کریں گے، یہاں کہیں گے صاحب یہ بات آپ کی درست نہیں تھی۔ خیر، اب یہ چلتی رہی بات۔ ارے انیس پر تعلیمی انداز سے ترقی کی خاطر گفتگو کرنا میرے لیے جواز آپ فراہم نہیں کرتے۔ جوش ملیح آبادی نے رقیق قسم کا حملہ کیا میر انیس پر، جوش ملیح آبادی نے، اور ان کا یہ مطلع موجود ہے ان کے کلیات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا انیس کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا، تمسخر کیا کہ میر انیس نے کہا تھا نا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، اب انہوں نے کہا کہاں تصور پستی بلند بینوں کو۔ انیس کے کلیات میں چھپا ہوا یہ شعر موجود ہے، کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ یہ جوش نے کہا۔
اب جو لوگ میر انیس کی زبان سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اعتراض بجا نہیں ہے، یہ تو ایک تفنن ہے، ایک شوخی ہے یا مزاح ہے، جو بھی کہہ لیجئے۔ ان میں سے انیس علیہ الرحمہ کی قدردانوں میں سے ایک صاحب بزرگوار ہمارے مدرسے میں تھے، جن کو ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ بچوں کو وہ انیس پڑھائیں، انیس کا کلام۔ یہ بچے وہ ہیں جو آج حوزہ علمیہ میں قم میں ہیں اور بعض ان میں سے مجتہد ہو چکے ہیں، ہمارے مدرسے میں انیس پڑھ کے گئے ہیں۔ تو وہ ایک دن دفتر میں آئے اور کہنے لگے کہ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا میر انیس نے یہ مطلع کہا تھا اور جوش نے یہ کہا تھا، میں نے جوش کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، انہوں نے کیا خوبصورت مطلع سنایا ہے۔ میر انیس کا پھر مطلع سن لیجئے۔ صدا ہے فکر ترقی، صدا سین سے صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ جوش نے کیا کہا؟ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ جواب دینے والے نے کہا صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو۔ خدا کی قسم یہ میر صاحب کے مضمون کو ترقی دے دی، انہوں نے بڑھا دیا آگے۔ اگر میر صاحب زندہ ہوتے تو وہ داد دیتے۔ فکر اور دھن جو بدلا ہے نا، صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو۔ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو۔ خدا ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ تذکرہ مرحوم و مغفور راقم لکھنوی کا ہے۔ میں شعراء کا قدردان ہوں، یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں ایک شاعر کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں، مگر کوئی شاعر بھی تو ہو۔ میں کہیں کہہ چکا ہوں کہ اردو زبان میں تو وہ الفاظ ہی نہیں ملتے جہاں شاعروں کے مراتب مقرر کیے جائیں۔ عربی میں جو کامل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شاعر، اس سے نیچے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شویعر، اس کے نیچے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شعرور، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متشاعر، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موال، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زجال۔ اور جو رجز پڑھتا ہے صرف شعر نہیں کہتا، صرف بحر رجز ہی تک محدود ہے، اسے کہتے ہیں راجز۔ شاعر تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو۔ جوانوں، بچوں، شاعر بنو، مگر اس منزل پہ بنو کہ جہاں دعبل اور فرزدق بھی تمہیں رشک سے دیکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جب راقم صاحب نے اپنا مطلع سنایا تو اس فقیر کے ذہن میں بھی تخلیقی فکر کچھ بیدار ہو گئی ان کے مطلع کے فیض سے۔ تو میں نے بھی زمین انیس میں خراج عقیدت پیش کیا، اور میں نے 2 مطلع پہلے گزارش کیے، پھر اشعار۔ پہلا مطلع انیس کی نظر کیا، انیس ہی کی نظر کیا، اور اس میں ان کے بھائی کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ بھئی اگر ہم انیس کی زمین میں شعر کہہ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو، وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو، انیس فکر اٹھاتے ہیں جن زمینوں کو۔ ہم ہر ایک کی زمین میں تھوڑی فکر سخن کرتے ہیں۔ انیس جس زمین کو اٹھا دیتے ہیں ہم بھی وہاں سجدہ کرتے ہیں۔
وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن، افلاک فن، وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن. جبینوں کو یاد شعر نہیں کہا ہے، چھپا ہوا ہے 10 سال پرانا، 20 سال پرانا، بلکہ شاید یہ سلام میرا کوئی 30 سال پرانا ہے، 30 سال پرانا. وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن، جبینوں کو انیس فکر اٹھاتے ہیں جن زمینوں کو. اور اس کے بعد یہ انیس کی نظر تھا، اب مولائے انیس کی نظر ہے. زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو. بھئی اگر نثر میں آج میں نہیں پڑھ سکا فضائل تو بس اس مطلع میں سن لو. زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. ہاں یقیناً میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا اگر میر انیس نے زمین ہموار نہ کی ہوتی. خراج عقیدت ہے ان کو. زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. یاد آیا مولا کا جملہ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہیں جاؤں. زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو. خدا کی قسم یہ فلک نشین تھے.